لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل الثرى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على حجة الله الثاني عشر الإمام المنتظر، أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفدا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات محمد دائس میں تشریف فرما علماء کرام اور افاضل اعظام، صدر محترم مولانا سید شوکت کاظم جرولی صاحب، دہلی سے تشریف لائے ہوئے مولانا حجت الاسلام امام حیدر صاحب قبلہ، اور تمام شہرائے کرام بیرونی اور مقامی، اور آپ سب تمام مومنین کرام، آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے تحفہ تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، اور سابق میں بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ اس محفل نور کا آغاز مختصر افتتاحی تقریر سے کیا جاتا ہے۔ البتہ مقصود نظر اور مطلوب سماعت اس طرح کے محافل میں، مقاصدوں میں خطابت اور تقریر اور نثر کے جواہر نہیں ہوتے، بلکہ اشعار سننے کے لیے آپ حضرات تشریف لاتے ہیں۔ مدح اہل بیت میں، مدح امام زمانہ میں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ تو میں بھی تبرکاً بس آپ کی سماعتوں کو آمادہ کرنے کے لیے اور اپنا نام بھی ان مداحان اہل بیت
کی فہرست میں مندرج کرانے کے لیے چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان اور شعراء کے درمیان حائل ہوں۔ میں نے سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث مبارک کو عنوان سخن کے طور پر منتخب کیا۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو امام کی کسی ایک فضیلت کی طرف، کسی ایک واحد فضیلت کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، بلکہ یہ حدیث جو ہے وہ امام کے ظہور کی جو اہمیت ہے، اسلامی عقائد میں اس عقیدہ مہدویت کی جو اہمیت ہے اس کو ثابت کر رہی ہے۔ آپ حضرات کی توجہات کا طالب ہوں۔ یہ جو خلل واقع ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، آپ حضرات ایک بلند صلوات پڑھ کے اس خلل کو توڑ دیجیے۔ حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ من انکر خروج المہدی فقد کفر بما انزل علی محمد، جس کسی نے بھی ظہور مہدی، خروج مہدی علیہ السلام کا انکار کیا تو اس نے ہر اس چیز سے انکار کیا کہ جو محمد پر نازل ہوئی ہے۔ علماء اور افاضل و صاحبان مطالعہ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اتنی واضح ہے کہ جیسے بہت سی آیات اور روایات کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں، حوالے، اور کہیں کہیں کچھ تشریح طلب ہوتی ہیں وہ آیتیں اور وہ روایتیں، مگر یہ حدیث اتنی واضح ہے، اتنی محکم ہے، اتنی صاف ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میں چاہوں گا کہ وہ امامت کبریٰ کے بعد پیغمبر جس کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک اس کا سلسلہ جاری ہے، ذرا انتہا سے ابتدا کا ربط ملا دوں تو عقیدہ مہدویت اور امام کے غیب میں ہونے اور ان کے ظہور فرمانے کا جو عقیدہ ہے اس کی اہمیت اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، یہ کہہ کے نہیں ٹالا جا سکتا کہ یہ حدیث ہے، اس لیے کہ جس نے یہ کہہ کے پیغمبر کی بات کو ٹالا کہ یہ حدیث ہے تو حقیقت میں اس کا عقیدہ بنیادی طور پر قرآن ہی پر نہیں ہے، اس لیے کہ پیغمبر ہی نے قرآن دیا ہے۔ جن لبوں کی جنبش سے ہمیں قرآن ملا ہے، جن لبوں کی صداقت کے اعتبار پہ ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام مانا ہے، نہ اللہ نے ہم سے آ کے بات کی، نہ وحی ہم پہ نازل ہوئی، نہ ہمارے سامنے فرشتہ آیا، نہ اللہ نے ہمیں شرف ہم کلامی دیا، فقط اعتبار محمد کے سہارے یہ سارے عقائد اسلامی کھڑے ہیں، تو کہنا پڑے گا کہ قرآن بھی بنا ہے تو اعتبار محمد کے سہارے بنا ہے۔ تو یہ کہہ کے نہیں ٹالا جا سکتا کہ ہمیں قرآن میں دکھائیے، قرآن میں بھی بہت سی باتیں ہیں، مگر اس حدیث کو میں نے جو سرنامہ سخن کے طور پہ منتخب کیا ہے، اب حدیث کو پیغمبر کی حدیث کی حیثیت سے ہمیں دیکھنا ہے۔ اب اس کی اہمیت آپ یہ دیکھیں کہ امام کی کسی ایک فضیلت کی طرف اس میں اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہت سے امام کی فضیلت میں، آپ کے آخری امام کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ آپ کی ولادت ظاہری سے پہلے ظاہر ہے ائمہ 18 آپ کے آباء و اجداد، خود پیغمبر کی حدیث موجود ہے کہ ہمارا قائم آئے گا، اذا قام قائمون یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما، جب ہمارا قائم جو ہے قیام کرے گا تو عدل و انصاف سے دنیا کو ویسے ہی بھرے گا جیسے ظلم سے عدوان سے بھری ہوگی۔
بہت سی حدیثیں ہیں، مگر یہاں پر توجہ کا طالب ہوں۔ پیغمبر ارشاد فرمائے من انکر خروج المہدی فقط کفر بما انزل علی محمد، جس نے مہدی کے خروج اور ظہور سے انکار کیا، گویا اس نے ہر اس شے سے انکار کیا کہ جو محمد پہ نازل ہوئی ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں آپ کہ عجب لہجہ ہے، یعنی اگر اس کی تشریح میں جائیں تو آپ یہاں تک جائیں گے کہ اگر خروج مہدی سے کسی نے انکار کیا تو حقیقت میں اس نے اللہ کی توحید سے انکار کیا، اگر کسی نے مہدی کے خروج سے انکار کیا تو رسالت محمد سے انکار کیا، اگر مہدی کے خروج سے انکار کیا تو قرآن سے انکار کیا، اگر خروج مہدی سے انکار کیا تو اسلام سے انکار کیا، اگر خروج مہدی سے انکار کیا تو غیب سے انکار کیا، اگر خروج مہدی سے انکار کیا تو قیامت سے انکار کیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ روایت کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر مہدی کے ظہور کا انکار کیا تو ہر وہ شے کہ جو محمد پہ نازل ہوئی ہے اس سے انکار ہو گیا، یعنی ہر عقیدہ اسلامی مسلمان کا بیکار ہے اگر مہدی کے خروج کا اسے یقین اور عقیدہ نہیں ہے۔ اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ آخر سے ابتدا کے رب کو ملا دوں گا، بھائی یہی لہجہ تو ہمیں شروع میں نظر آ رہا ہے۔ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ امامت کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ اگر عقیدہ آخری امامت کا اور اس کے ظہور کا نہیں ہے تو ہر عقیدہ بیکار ہے۔ بھائی یہی لہجہ تو میدان غدیر میں بھی نظر آ رہا تھا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد کو پڑھیں۔ ظاہر ہے کہ مجھے بہت تشریح میں نہیں جانا ہے، بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، تو ابتدا سے انتہا کا یہ ربط نظر آ رہا ہے کہ پہلا امام وہ ہے کہ جس کے لیے پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا حکم امامت علی تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ مسلمان تعجب آج کر رہا ہے کہ اگر مہدی کی امامت نہ مانی، اگر خروج مہدی نہ مانا تو ہر اس شے کا منکر ہو جائے گا جو محمد پہ نازل ہوئی۔ تم اپنے کو اتنی اہمیت دے رہے ہو کہ تمہارے عقیدے بیکار ہو جائیں گے اگر آخری امام کو نہ مانا۔ بھائی پہلے کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ ارے امت کیا ہے؟ نبی امت کی رسالت دو پہ لگی ہے امامت کے سلسلے میں۔ یہ کچھ ہے مسئلہ ایسا، حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فقط کوئی تبلیغ کر دے یا فتوے دے دے یا حکومت قائم کر دے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں پر جانشینی یہ خدا اور جانشینی یہ رسالت اور محمد کا مسئلہ ہے۔ ہمارا یہ کہنا نہیں ہے کہ جسے ہم کہہ رہے ہیں آپ اسے مان لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے چاہیے امام بنائیے، امام اتنا بلند ہونا چاہیے کہ اس کی امامت کا اگر عقیدہ نہ ہو تو سارے عقائد بیکار ہو جائیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ بھائی امامت کی اہمیت تو شروع سے ایسی تھی۔ پیغمبر کی ایک حدیث آپ کو یاد دلاؤں تاکہ آپ کے اذہان عالیہ اور مربوط ہو جائیں۔ یعنی امامت کی جو اہمیت ہے کہ سارے عقائد اسلامی بیکار ہو جائیں گے اگر عقیدہ امامت امت مسلمہ کو نہیں ہے۔ پیغمبر اسی لیے شروع میں کہہ کے گئے تھے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حالت میں کہ مرتے وقت اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بھائی یہ کس سے کہہ کے گئے تھے؟ کیا یہودی سے کہہ کے گئے تھے؟ کیا عیسائی سے یہ کہہ رہے تھے؟ کیا کسی غیر مسلم سے پیغمبر نے یہ کہا؟ بس ظاہر ہے کہ پیغمبر کو جو مان چکا ہے اسی کے لیے مسئلہ امامت سامنے آئے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ امت مسلمہ سے کہہ کے گئے ہیں، اور جس وقت کہے گئے ہیں اس وقت جو سامعین ہے وہ مجمع وہ آج کا نہیں ہے، آواز تو آج تک آئی ہے، مگر وہ مجمع جو سامنے تھا وہ سب کے سب صحابہ تھے۔ بھائی توجہ، اور ہر صحابی سے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مر گیا اس حالت میں کہ اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بھائی غور تو کرے کہ کس مجمع سے کہہ رہے ہیں؟ یہ صحابہ سے کہہ رہے ہیں، جس میں سابقون الاولون بھی ہیں، جس میں بیعت رضوان کرنے والے بھی ہیں، جس میں بدریون بھی ہیں، جس میں احدیون بھی ہیں، جس میں کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے ہجرت اولا بھی کی ہے، ہجرت ثانیہ بھی کی ہے، اس میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے صدقات دیے ہیں، جان کے نذرانے دیے ہیں، بڑے مخلص۔ بھائی سبھی نہیں تھے ویسے کہ میدان سے بھاگ جائیں۔ بھائی ہاں ظاہر ہے کہ اہل بیت کے غلاموں کو اہل بیت نے ادب سکھایا ہے، ہم قدردان ہیں
ہم جوہر کے قدردان ہیں، ہم کردار کے قدردان ہیں، ہم کارناموں کے قدردان ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے سب کو برابر سے نہیں مانتے کہ کہا گیا کہ سب کے سب برابر ہیں صحابہ، نہیں ایسا نہیں ہے، بڑے بلند صحابہ، بھائی ایسے مجمع سے پیغمبر کہہ رہے ہیں، یہ جملہ بڑا سخت ہے کہ جو مر گیا اس حالت میں اپنے زمانے کے ایمان کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت یعنی اسلام کی موت نہیں مرا، غیر مسلم مرے گا۔ بھائی اس مجمع کی اہمیت، جو مجمع تھا اس کی اہمیت ہم آپ کو کیسے بتائیں؟ بھائی یہ سمجھ لیں کہ اس میں سلمان فارسی بھی ہے، اب تو اہمیت سمجھ میں آئی۔ بھائی ہم ڈسپیوٹڈ شخصیتوں کا نام نہیں لے رہے ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ ہم نہیں مانتے، وہ مانتے ہوں گے۔ سلمان فارسی بھی ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا کہ فارس سے رہنے والا ایک ایسا بھی ہے کہ اگر ایمان ستارے سریا پہ ہوتا تو وہاں پہ جا کے لے آتا۔ ابو ذر بھی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ زمین نے بار نہیں اٹھایا، فلک نے سایہ نہ کیا، اصدق لہجۃ من ابی ذر، جو ابی ذر سے زیادہ سچا ہو لہجے میں سلمان و ابو ذر، مقداد و عمار و حذیفہ و مالک اشتر و میثم تمار، ایسے صحابہ موجود ہیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اگر مر گئے اس حالت میں اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد پیغمبر امامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سلمان کے جیسے نے بھی اگر وقت کے امام کی معرفت نہیں حاصل کی تو ان کا بھی عقیدہ توحید بیکار، عقیدہ رسالت بیکار، عقیدہ قیامت بیکار۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ بیدار رہیے گا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد رحمت تمام۔ اس وقت کی حدیث کی اہمیت تو اتنی سب کے سمجھ میں آئی، اگر نہ سمجھ میں آئی ہوتی، یعنی یہ ٹینشن اگر صحابہ نے نہ لیا ہوتا کہ اگر وقت کے امام کو نہ پہچانا تو سب بیکار ہو جائے گا، ساری محنتیں، سارے عقیدے اس پہ پانی پھر جائے گا، اگر پیغمبر نے اس پیغمبر کے اس ارشاد کا صحابہ کرام نے اگر ٹینشن نہ لیا ہوتا، اہمیت نہ دی ہوتی تو وفات پیغمبر سے امامت کے الیکشن اور انتخاب کو زیادہ اہمیت نہ دیتے۔ پیغمبر کا جنازہ پڑا رہا اور اتنی اہمیت دی انتخاب امام کو کہ جنازہ تو علی دفن کر لیں گے، جلدی سے امام منتخب کر کے لے آؤ، اس لیے کہ اس بیچ میں اگر کوئی مر گیا تو اس کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ بھائی میری بات تمام ہے چند منٹ کے اندر۔ یہ اہمیت امام کی نظر آئی، مگر پتہ نہیں کیا ہوا بیچ میں کہ بنی امیہ کے کارخانے میں جب اجنبی عقائد ڈھلنے لگے تو امامت کو فروع دین میں جگہ دی گئی۔ میرے بچے بھی اس کے اندر موجود ہیں، لہذا وضاحت ضروری ہے جملے میں۔ اصول دین کا منکر ہوتا ہے کافر، فروع دین کا تارک ہوتا ہے فاسق گنہگار۔ امامت کی اہمیت پیغمبر بتا گئے کہ اگر اسے نہ مانا تو سب بیکار۔ ہمیں کوئی ایسا عمل دکھاؤ شریعت میں کہ حدیث یہ بھی آئی ہو کہ اگر یہ عمل نہ کیا تو سارے عقیدے بیکار۔ کوئی عمل کسی عقیدے کو منسوخ نہیں کرتا، کوئی عقیدہ منسوخ کرتا ہے۔ پیغمبر کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عقیدہ امامت عقائد میں شامل ہے، عقائد اسلامی میں ہے، اور دوسری بات کہ سب بیکار۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسی عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ سارے عقائد بیس کرتے ہیں عقیدہ امامت پر۔ بہت خاص توجہ، مگر پھر بدل دیا گیا کہ یہ اصول دین میں نہیں ہے، یہ فروع دین میں ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یا تو پیغمبر کی بات کو مان لیا جائے کہ بدل دیا گیا، عقیدے کا مسئلہ ہے مگر اسے اصول دین سے نکال کے فروع دین میں شامل کیا گیا۔ تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو کھلم کھلا دین سے کھلواڑ کیا یا کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ تو مجبوری تو ہمیں یہی سمجھ میں آئی کہ بعد پیغمبر حدیث تو سنی تھی مگر جن لوگوں کو امام بنایا گیا ان کی حیثیت اور ان کی اوقات ہی نہیں ایسی کہ جن کی امامت کو اتنی اہمیت دی جائے۔ بہت خاص توجہ چاہیے، ان کی حیثیت ایسی نہیں تھی
کہ ان کی امامت کو اتنی اہمیت دی جائے کہ اگر ان کی امامت نہ مانو تو محمد کی رسالت کا عقیدہ بیکار، توحید بیکار، سارے عقائد اسلامی غیب کی باتیں، عقیدہ قیامت بیکار. یعنی یہ فروع دین میں امامت کو شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بعد پیغمبر محمد کے معیار کا ان کے پاس امام نہیں تھا. مگر الحمدللہ شیعان اہل بیت علی کے چاہنے والوں کے پاس ابتدا سے لے کر انتہا تک بھائی تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ بدلتی رہی، ادوار بدلتے رہے. میں توجہ کا طالب ہوں، بظاہر نام بدلتے رہے، 12 امام تھے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ کسی ایک امام کے بھی معیار کو دنیا گرا نہ سکی. اس لیے کہ پیغمبر کہہ کے گئے تھے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات سے نوازے تمام مجمع. بس ختم ہے میری بات. ہمارے پاس ہمارا دامن خالی نہیں ہے، ہمارے پاس قسم ہے، قسم ہے تاریخ کی اور قسم ہے قرآن کی اور قسم ہے اللہ کی. تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی دور ایسا خالی نہیں ہے کہ ہمارے پاس محمد نہ ہو اور اسی شان کا نہ ہو اور اسی معیار کا نہ ہو. بھائی جار جرداق لے، توجہ، جار جرداق جو صوت العدالت الانسانیہ کا مؤلف ہے، جس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی دا وائس آف ہیومن جسٹس، اردو میں ندائے عدالت انسانی، جس نے مولا کائنات کی ایک صفت عدل اور عدالت کے اوپر کئی ہزار صفحات میں ایک کتاب لکھی ہے، علی کی ایک صفت عدالت، جسٹس پر. دا وائس آف ہیومن جسٹس انگلش ٹرانسلیشن پڑھے یا اردو میں پڑھے، ندائے عدالت انسانیہ، اور خواص تو بہتر واقف ہیں. صوت العدالت الانسانیہ وہ یہ کہتا ہے ایک جگہ پر، وہ مولا کا فقرہ اس نے پڑھا کہ ممبر کوفہ پہ علی کہہ رہے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو کہ بسکے کہ مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. وہ کہتا ہے کہ زمانے نے علی کی قدر نہ کی. وہ جو حاضرین و سامعین علی کے تھے جب علی یہ کہہ رہے تھے کہ انی عالم بطرق السماوات من طرق الارض، میں آسمانوں کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں زمین کے راستوں کے مقابل. یعنی زمین کے راستے ہی کم ہیں، آسمان کے راستے ہی زیادہ ہیں. جو زیادہ ہے اس کو زیادہ جانتا ہوں، جو کم ہے وہ کم. بھائی توجہ، وہ کہہ رہا ہے، جب یہ کہہ رہے تھے جو پوچھنا ہو پوچھ لو، وہ کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ زمانے نے علی کی قدر نہ کی. علی سے محمد سوالات کیے گئے، اگر ہم ہوتے تو ہم علی سے اسی وقت پوچھ لیتے کہ آسمانوں پہ کیسے جایا جاتا ہے، سیاروں پہ کیسے جایا جاتا ہے، تو ہم 1400 سال پیچھے نہ ہوتے. پھر ایک جملہ کہتا ہے کہ ہمیں مشیت سے یہ گلا ہے کہ اے پروردگارا، تو نے علی کو یا قبل وقت بھیجا یا ہم لوگوں کو بہت تاخیر سے بھیجا. میں بات ختم کر رہا ہوں. جار جرداق عیسائی لبنان کا، عربی اسپیکنگ، ہیبرو زبان جاننے والا، عربی میں لکھ رہا ہے. یہ جملہ ہے اس کا کہ ہمیں مشیت سے گلا ہے کہ اے پروردگارا، تو نے علی کو نامناسب وقت میں بھیجا. علی اس زمانے کے لائق نہیں تھے، یا علی کو آج بھیجتا یا ہم لوگوں کو اس زمانے میں پیدا کرتا کہ جب علی یہ کہہ رہے تھے جو پوچھنا ہو پوچھ لو. بس عزیزوں، ختم کیا. میں کہوں گا جار جرداق، بھائی تمہیں اپنے اللہ سے گلا ہوگا. تم یہودی ہو نا، تمہیں سب کچھ مل کے بھی تمہیں تاریخ میں گرا رہا. ہم شیعان حیدر کرار، ہم مسلم حقیقی ہیں، ہمیں اپنے اللہ سے کوئی گلا نہیں ہے. تم نے فقط دیکھا کہ ایک علی ہے، مگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ کوئی زمانہ خالی نہیں ہے کہ جس میں ایک نہ ایک علی اللہ نے ہمیں نہ دیا ہو. بس تم جلد باز ہو، ہم جلد باز نہیں. بس ختم کر دی میں نے تقریر. تم لوگ جلد باز ہو، ہم جلد باز نہیں ہیں. ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. اجلت وہ کرتے ہیں
کہ جن کو اپنے اللہ پہ بھروسہ نہ ہو اور غیب کا انکار، غیبت کا اور ظہور امام میں شک وہی کرتے ہیں جن کو اپنے اللہ کی قدرت پر اعتبار نہ ہو۔ نہ ہمیں لمبی زندگی پہ کوئی شک ہے، نہ ہمیں ان کی قدرت پہ کوئی شک ہے، نہ ہمیں ان کے فیض پہ کوئی شک ہے۔ ارے او ملاؤ، تم کہتے ہو اتنا لمبا زمانہ زندہ کیسے ہیں؟ کیا خضر و الیاس و عیسیٰ کی زندگی لمبی قرآن سے ثابت نہیں ہے؟ ارے شیطان کی لمبی عمر کے ماننے والوں نمائندہ رحمان کی عمر کیوں نہیں مانتے؟ ایک صلوات محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، میں نے آپ کی زحمتیں تمام کر دی۔ ہم جلد باز نہیں ہیں، ہم انکار بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ کی قدرت پہ بھروسہ ہے اور اس کے عدل و انصاف کا اتنا اعتبار ہے کہ اللہ اکبر، ہم نے دیکھا بھی نہیں مگر ایسا مانتے ہیں کہ جیسے دیکھ رہے ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا بھی نہیں مگر گل نرجس جو پس پردہ غیبت جو مہک رہا ہے، نہ دیکھ کے بھی مشام جامع جو خوشبو معطر آ رہی ہے، وہ خوشبو بتا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں امامت کا پھول کھلا ہوا ہے۔ پس پردہ سحاب جیسے آفتاب نہ نظر آ کے بھی اپنے فیوض و برکات سے دنیا کو فیضیاب کرتا ہے، ویسے ہی آفتاب احدیت پتے پردہ صحاب غیبت چھپا ہوا ہے۔ سورج نظر آئے یا نہ نظر آئے، دنیا کا وجود بتا رہا ہے کہ موجود ہے سورج، تو وہ نظر آئے یا نہ نظر آئے، بقائے زمین بتا رہی ہے، بقائے آسمان بتا رہا ہے، اور نظام ہدایت پروردگار بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ہے نہیں تو یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ حقیقت میں اس امام کا سب سے بڑا معجزہ اور اس کے وجود کی دلیل یہ ہے کہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود آج شیعہ زندہ ہیں، امام کا انتظار کر رہے ہیں، امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس اتنا یاد رہے، وہ تو آ کے رہیں گے مگر جس نے جیسا مانا ہے اس کے لیے ویسا ہی نظر آئیں گے۔ یہ علی نہیں ہے کہ چھوڑ دیں، یہ علی کا پوتا ہے، نہ ہاتھ بدلا ہے نہ تلوار بدلی ہے، دادا کے بچے ہوئے کام کو کرنے آ رہا ہے۔ تو عجب نہیں، یہ انکار جو ہے یہ حقیقت میں یہ کوئی بوصلاحت تو نہیں ہے۔ بدر و احد و صفین و جمل و نہروان کے وہ مقتولین کہ جن کے اوپر ضرب ذوالفقار حیدری کی لگی تھی، کہ جن کے نطفے آج تک دکھ رہے ہیں، عجب نہیں یہ انکار اسی کی کھسیاہٹ اور اسی کا خوف ہے کہ اعتراض کر کے کہیں دھڑکتے قلب نہ رک جائے، لہذا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی علی نہیں آنے والا ہے، کوئی ذوالفقار نہیں آنے والی ہے۔ جب آئے گا تو منظر دیکھو گے۔ بھائی توجہ، یہ شیر عین الحسن عابدی کا زحمت تمام، بھائی کہاں چھپیں گے وہ کافر جو ذوالفقار اٹھی؟ ختم ہے میری تقریر، کہاں چھپیں گے وہ کافر جو ذوالفقار اٹھی؟ نظر نہ آئے گی پھر تو ہو غال کی صورت۔ بس عزیزو، آنے والا آ رہا ہے، بزم سجائے رہیے۔ یہ بزم مدحت کی صفوف جو ہے وہ صفوف جہاد میں بدل جائے، صفوف جہاد میں بدل جائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تجھے آبرو زہرا اور ان کے خاندان پاک کا واسطہ ہم دیتے ہیں غلامان یوسف زہرا کہ پروردگارا اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو اس کے انصار و آوان میں شمار فرما، ہم کو زندہ رکھ اس وقت تک کہ جب تک وہ ظہور نہ فرمائے، ہم کو ان کی ہمرکاری میں شرف جہاد اور انتقام خون مظلومہ، انتقام تظلم زہرا اور انتقام شہداء کربلا سید الشہداء لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اور پروردگارا تجھے سیدہ تیری کنیز خاص ولی مطلقہ کا واسطہ کہ ہم میں جو مومنین دنیا سے گزر کے پتے پردے قبر چھپے ہوں
وہ تو ولی اللہ ہے، وہ تو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرے گا۔ پروردگارا تیرا امام جب آئے، میرا امام جب آئے، میرا گوہر مقصود جب آئے تو قبروں سے ہمیں ٹھوکریں مار کے جلائے کہ ہم لبیک یا مہدی کہتے ہوئے صفوف جہاد میں انصار امام میں شامل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔